آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یاد رہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت خطرناک ہے، گرم ہے۔ اچھا دنیا کی آگ کتنی گرم ہے؟ ایک تو ہمارے جو چولہے پر آگ ہے، اس آگ پر بھی ہم 2 سیکنڈ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، غلطی سے جلتی سگریٹ پر پیر رہ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ مگر ہماری ہی دنیا میں اب جو آگ بنا لی گئی ہے، جہاں تک اس کی گرمی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی اسٹیل مل وغیرہ میں چلا جائے یا جہاں بھٹیاں لگی ہوئی ہیں تو وہاں تو بتایا جاتا ہے کہ 700 800 1000 سینٹی گریڈ تک کی گرم آگ ہوتی ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ گولڈ والے جو ہوتے ہیں، سونارے ہوتے ہیں، ان کی آگ کیسی ہوتی ہے؟ سونے کو پگھلا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ جو والکینوز ہوتے ہیں، آتش فشاں پہاڑ پھٹتے ہیں تو اس کا جو لاوا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے آس پاس کے پورے علاقے کو بھسم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ساری دنیا میں موجود آگیں ہیں، اور جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا وہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ تو ایک لمحہ بھی کوئی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ تو ہمیں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور جہنم سے بچنے کا سامان بھی کرتا رہنا چاہیے۔ اب یہ درود پاک کی جو فضیلت ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ پیاری پیاری آیتیں سنیں اور اس سے جو میسج ہمیں ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے، ہم وہ سب جانتے ہیں۔ قرآنی واقعات کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر الحمدللہ اللہ نے جو مومنوں سے گفتگو کی ہے وہ آیتیں بھی ہم وقتاً فوقتاً شامل کرتے ہیں۔ آج قرآن پاک کا ایک بڑا تاریخی واقعہ ہم جانیں گے، اور اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ پارہ 29 ہے، 29واں پارہ ہے، سورہ قلب ہے، آیت نمبر 17 سے 19 ہے۔ ایک اور بڑی پیاری بات سمجھنی ہے، 2 آیتیں، یقین کریں 2 آیتوں میں ایک ایسا واقعہ قرآن نے بیان کر دیا اور اس میں اتنا کچھ ہمیں سکھا دیا گیا۔ اب آپ سنیں گے بیان تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 1-2 آیتوں میں اتنا کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو اگر پورا قرآن کوئی انڈرسٹینڈ کرے، 6600 سے زیادہ آیتیں ہیں، تو کتنے خزانے، کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں ہمیں مل جائیں گی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں خزانے کتنے ہیں، قرآن میں علم کتنا ہے، قرآن میں نور کتنا ہے، قرآن میں شفا کتنی ہے، ایکسپلور ہی نہیں کرتے نا۔ ہمارا قرآن سے تعلق ہے، مگر ہمارا تعلق کیا ہے؟ قرآن کو چومنا ہے، قرآن کو گھر میں رکھنا ہے، قرآن خوانی کروانی ہے اپنے گھر میں، انتقال کسی کا ہو جائے تو قرآن خوانی، نیا گھر لیا تو قرآن خوانی، نیا کاروبار لیا تو، میں نہیں کہتا قرآن خوانی نہیں کروانی چاہیے، لیکن کیا قرآن صرف اسی لیے ہے کہ بس برکت کے لیے اس سے فائدہ؟ اندر کیا ہے اس کے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک تو پھر یہ بھی پرابلم ہے کہ جس کے گھر میں قرآن خوانی ہو وہ خود اس وقت بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا، بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں مدرسے کے، رسم بن گیا ہے قرآن پڑھنا۔ نہیں، یہ خزانہ ہے، اس کے جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے موتی ملیں گے۔ ہمارا تعلق وہی ہے نا، وہ جو میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار تھی، اور اس نے بڑے پیسے جمع کر کے اپنے بیٹے کو بیرون ملک بھیج دیا کہ چلو جاب کرے گا، پیسے کمائے گا، میرا بھی علاج ہو جائے گا، گھر بھی بنا لوں گی۔ بچہ گیا، بچے سے پیار بڑا کرتی تھی، بچہ بھی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا۔ بوڑھی ماں تھی، غریب تھی، جتنے پیسے سارے بچے پہ لگا دیے۔ تھوڑے عرصے بعد بچے نے خط بھیجا، ماں نے خط دیکھا کہ ولایت سے، بیرون ملک سے خط آیا، چوما اور رکھ لیا۔ ماں کو پڑھنا تو آتا تھا ہی۔ اگلے مہینے پھر خط آیا، ماں نے پھر چوما، پھر رکھ لیا۔ ہر مہینے خط آتا رہا، ہر مہینے چومتی رہی، اپنی دراز میں رکھتی رہی، مگر پیسے تھے نہیں۔ بیماری بڑھتی گئی، غربت بڑھتی گئی، ماں کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو جو صفائی کرنے کے لیے آس پڑوس سے خواتین آئیں، دراز کھولی تو بہت سارے لفافے تھے۔ یہ وہی لفافے تھے جو ہر مہینے بیٹا بھیجتا تھا۔ جب ان لفافوں کو کھولا گیا تو ہر لفافے کے اندر منی آرڈر تھا۔
ہر لفافے میں بچے نے ماں کے لیے پیسے بھجوائے تھے، چیک بھجوایا تھا، پے آرڈر بھجوایا تھا، ماں کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، چومتی تھی بس، خزانہ اندر رہ گیا۔ اگر یہ سارے پیسے کیش ہو جاتے تو اچھی جگہ علاج بھی کروا لیتی، شاید گھر ور بھی اچھا کر لیتی، لیکن پڑھنا نہیں آتا تھا، محبت بڑی تھی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ نہیں ہے قرآن کے ساتھ ہمارا؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اندر کیا ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے میسج کیا ہے، اس کے بارے میں احساس ہی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے۔ ہاں اگر آپ کوئی کہے جناب قرآن تو عربی میں ہے، ہم کہاں سے سیکھیں؟ بھائی علماء نے اس کو اردو میں ترجمے کر دیے، اس کی تفسیریں کر دی، کتابیں لکھ دی، تھوڑا ٹائم تو نکالے نا۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے تو پکار کر کہتے ہیں آؤ بھائی ہمارے مدرسے میں آدھا گھنٹے کے لیے آ جائیں، رات کو آ جائیں، صبح آ جائیں، امام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، امام صاحب کو کہیں تھوڑا سا قرآن سکھا دیں، تھوڑا پڑھنا تو شروع کریں، اور پھر دیکھیں کتنا سیکھنے کو ملے گا ماشاءاللہ۔ بلکہ اب تو ہماری تفسیر قرآن آڈیو میں موجود ہے، آپ سننا شروع کر دیں اگر پڑھ نہیں سکتے، سب فری ہے۔ بٹ بات یہ ہے کہ اسی موبائل سے دنیا بھر کی ویڈیوز دیکھنی ہے، اسی موبائل سے دنیا بھر کی ریلز دیکھنی ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر تفسیر قرآن نہیں سننی ہے، تو پھر قصور کس کا ہے؟ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب آئیے میں آتا ہوں قرآن پاک کے یہ خوبصورت اور عبرت انگیز، بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں نا بندے کو ہلا دیتا ہے واقعہ، اگین ود ان 2 آیات۔ اچھا اب کیا فرمایا اللہ کریم نے قرآن میں؟ اس کا ترجمہ پہلے سمجھتے ہیں۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا، ترجمہ کون سا ہی ہے؟ بڑا آسان ترجمہ قرآن ہے، آسان ترجمہ قرآن، کنز العرفان، ٹھیک ہے۔ بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ دیں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ اب یہ تو ہو گیا ان 2 آیتوں کا ترجمہ۔ اب اس کے پیچھے جو تفسیر ہے کہ یہ کیا معاملہ تھا، تو علماء کرام ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے صنعاء، ٹھیک ہے۔ اس شہر کا رہنے والا ایک شخص بڑا نیک تھا اور بڑا سخی بھی تھا، اس کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا۔ اس شخص کا ایک فارمولہ یہ تھا کہ باغ کے جتنے بھی پھل خود بخود زمین پر گرتے تھے، یہ فقیروں کو کہتا یہ سارے تمہارے، اٹھا لو۔ اور جب باغ کے پھل توڑے جاتے تھے تو درختوں کے نیچے کپڑے بچھا دیے جاتے تھے، جو پھل گر جاتے تھے توڑتے ہوئے یا ہاتھ سے نکل جاتے تھے تو وہ بھی فقیروں کو دے دیتا، جو خالص اس کا اپنا حصہ بنتا آخر میں سلیکٹ کر کے جو اپنا مال نکلتا اس کا بھی 10واں حصہ فقیروں کو دیتا تھا۔ یعنی ایسا سخی تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اس کا بڑا شوق تھا۔ اللہ نے اس کے باغ میں بڑے پھل لگائے تھے، بڑے جناب ترقی، بہت خوبصورت باغ۔ اب اس بندے کا ہو گیا انتقال، ٹھیک ہے۔ جب انتقال ہوا تو اس کے 3 بیٹے تھے، بیٹے تھے کنجوس، باپ تھا سخی، بیٹے تھے کنجوس۔ تو اب انہوں نے سوچا ہمارے والد اکیلے اتنی سخاوت کر لیا کرتے تھے، فقیروں کو اتنا مال دینے کے بعد بھی ان کا مال بچ جاتا تھا، مگر اب تو ہم 3 ہیں نا، 3 فیملیز ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہمیں تو اور مال کی ضرورت ہے نا۔ اب اگر ہم بھی اسی طرح سخاوت کریں گے تو پھر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، تو بہتر یہ کہ ہم اب سخاوت نہ کریں۔ اب ایک رات جب پتہ چلا کہ باغ کے پھل پک گئے، ریڈی ہیں، اچھا فقیروں کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی اب باغ کے پھل اتریں گے تو صاحب مال بانٹے گا، تو وہ بھی جم گٹا لگا کے پہنچ جاتے تھے۔ تو ان بیٹوں نے پلان کیا کہ کل فقیروں کے پہنچنے سے پہلے، محتاجوں کے پہنچنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اور وہاں جا کر پہلے سارا ہی مال ہم نکال لیتے ہیں، ہم اب کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم ضرور صبح ہوتے ہی اس باغ کو کاٹ دیں گے، اس سے پہلے کہ محتاج فقیر آئیں اپنا مال لے کے ہم نکل جائیں گے۔ اب جب قسمیں کھائیں تو بالکل ارلی ان دا مارننگ، صبح اٹھ گئے، صبح اندھیرے، اور باغ پر پہنچے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بڑے پرجوش تھے۔ اب قرآن کہتا ہے پلاننگ تو کر رہے تھے مگر انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا تھا، ولا یستثنون، پلان تو تھا مگر کیا انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اپنی پلاننگ کر رہے تھے۔ کنجوسی تو اللہ کو پسند نہیں ہے، سخاوت اسے پسند ہے نا، کنجوسوں کو تو ذلت ملتی ہے۔ اب کیا ہوا، اتنے پرجوش تھے کہ صبح جلدی اٹھے اور راستے میں ایک دوسرے کو پتہ کیا کہہ رہے تھے، وہ بھی قرآن بتا رہا ہے، اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین،
کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے، یعنی غریبوں سے نفرت، ان کو نہیں آنے دینا ہے، سارا مال ہم سمیٹ کے نکل جائیں گے۔ اچھا جناب جلدی جلدی چلیں۔ اب جب جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو حیران ہو گئے کہ پورا کا پورا باغ جل چکا ہے، پورا باغ تباہ ہو چکا تھا، راتوں رات اس میں کوئی آگ لگی۔ ان کا پلان تھا صبح سارے پھل اتارنے ہیں، اور جب صبح پہنچے جو باغ لدا ہوا تھا پھلوں سے سارا جل گیا۔ اب کیا کہتے ہیں، بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے لگتا ہے کسی اور کے باغ میں آ گئی، ہمارا نہیں ہے، ہیں دیکھو تو صحیح کوئی مسٹیک تو نہیں ہو گئی، ہمارے باغ میں تو بڑے پھل تھے، یہ تو پورا باغ ویران برباد جلا ہوا۔ جب غور کیا تو پتہ چلا نہیں، کسی اور کے باغ میں نہیں آئے، یہ تو ہمارا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن کیا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، بھٹکے نہیں ہیں، راستہ چینج نہیں ہوا، یہ ہمارا ہی باغ ہے، بربادی ہو گئی۔ کسی کی سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا۔